بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب یاد رکھنا، شہید حمید سیاہ کلی مرادی کی داستان زندگی، آپ کی ہمسر کی زبانی۔ سال 2015 کے اکتوبر میں میری نانی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ہم دونوں ان کی عیادت کے لیے گئے۔ ان کی حالت بالکل ٹھیک نہ تھی۔ میں بہت دکھی ہو گئی۔ عیادت کے بعد پھپھو کے گھر گئے۔ کمرے میں بیٹھ کر میں بہت روئی۔ پھپھو نے میرے رونے کی آواز سنی تو انہیں بہت رنج ہوا۔ حمید کمرے میں آیا اور کہا، عزیزم، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نہ روئیں؟ جب آپ روتی ہیں تو امی کے بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ مجھ میں آپ دونوں ہی کو روتا دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ میرے بس میں نہیں تھا، رونا ختم ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا کیوں، مگر جب سے حمید کے شام جانے کی بات سنجیدگی سے ہونے لگی تھی، میرا دل بہت نازک ہو گیا تھا۔ حمید نے جب میری حالت دیکھی تو مذاق میں کہا، تیار ہو جائیں، کہیں باہر چلتے ہیں۔ آپ بائک پر سواری کی عادی ہیں، ابھی خون کم ہو گیا ہے، بائک پر بیٹھنا ہوگا تاکہ آپ کی حالت ٹھیک ہو جائے۔ کیونکہ میں پھپھو کو اس سے زیادہ افسردہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہاں سے جلدی ہی نکل آئے۔ راستے میں حمید نے کھانے کی بہت ساری چیزیں لیں تاکہ میری حالت کچھ بہتر ہو جائے۔ گھر پہنچے تو مالک مکان کے پوتے پوتیاں دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ حمید نے جو خریدا تھا وہ انہیں دے دیا۔ وہ ہمیشہ سے ہی دل اور ہاتھ کے کھلے تھے۔ جب بھی کچھ کھانے کے لیے لاتے اور مالک مکان کے پوتے پوتیوں کو سیڑھیوں پر دیکھتے تو انہیں دے دیتے۔ اگر میں نے زردہ یا میکرونی بنائے ہوتے تو کہتے، ایک پیالہ مالک مکان کو دیں گے اور ایک پیالہ میری امی کے لیے رکھ لیں، پھر لے جائیں گے۔ جب حمید کھانے پینے کی آدھی سے زیادہ چیزیں دے چکے تو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بولے، مجھے اپنے نامہ اعمال سے بہت ڈر لگتا ہے۔ شاید ان معصوم بچوں کی دعائے خیر کے نتیجے میں خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس واقعے کو ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ٹیلی ویژن پر حاج حسین ہمدانی کی شام میں شہادت کا اعلان ہوا۔ حمید نے شہادت کی خبر سنی تو ٹیلی ویژن کے سامنے کھڑے رو دیے۔ وہ سردار ہمدانی کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، کیونکہ تہران میں ہونے والے کچھ کورسز میں ان کے ساتھ رابطہ رہا تھا۔ انہوں نے حسرت سے کہا، حاج حسین چلے گئے، واقعاً حیف ہے، ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ اسی دن پھپھو کو دوپہر کے کھانے پر دعوت دی تھی۔ سبزی صاف کرتے ہوئے میں نے پھپھو سے کہا، سردار ہمدانی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر حمید بہت روئے ہیں۔ حمید نے جب یہ سنا تو آنکھوں کے اشارے سے بولے، آخر امی کو کیوں بتایا؟ میں نے صرف اپنے کندھوں کو اچکایا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پھپھو انہیں اداس دیکھیں، اسی لیے وہ کمرے میں چلے گئے اور اپنی بہن کے بچوں کے ساتھ بال سے کھیلنے لگے۔ ان سب نے خوب شور شرابہ کیا۔ بچوں سے زیادہ حمید کی آواز آ رہی تھی۔ اب بھی ان کی بہن کے بچے بعض دفعہ کہتے ہیں کہ کاش ماموں ہوتے اور ہم ان کے ساتھ بال سے کھیلتے۔ وہ افراد کہ جن کا نام شام جانے کے لیے قرعے میں نکلا تھا، انہیں آمادگی اور فوجی تربیت کے مراحل سے گزرنا تھا۔ حمید کے اس گروہ میں شامل نہ ہونے کے باعث دنیا ان کے لیے قید خانہ بن گئی تھی۔ بہت اداس تھے اور کسی بھی کام کو انجام دینے کی ان میں رغبت نہ تھی۔ اس شخص کے جیسا محسوس کر رہے تھے کہ جس کے تمام دوست جا چکے ہوں اور وہ تنہا رہ گیا ہو۔ روانگی کے وقت اس گروہ کی پرواز چند مرتبہ تاخیر کا شکار ہوئی۔ حمید گھر آتے تو میں روزانہ ان کے دوستوں کے جانے سے متعلق سوال کرتی۔ حمید ہنس کر کہتے، دلچسپ بات یہ ہے کہ روزانہ ان سب سے خدا حافظی کرتے ہیں اور اگلی صبح یہ دوبارہ کام پر لوٹ آتے ہیں۔ میرے بعض ساتھی کہتے ہیں کہ ہماری گھر واپس جانے کی ہمت نہیں ہے۔ روزانہ صبح گھر والے ہمیں نذر و نیاز اور گریہ و زاری کے ساتھ روانہ کرتے ہیں اور پھر رات کو ہم گھر لوٹ جاتے ہیں۔ اکتوبر کی 16ویں تاریخ کو وہ اداسی کے عالم میں گھر آیا اور کہا، بالآخر وہ چلے گئے اور ہم یہیں رہ گئے۔ آپ کے بابا ان سب سے خدا حافظی کے وقت بہت روئے، ایک ایک کو گلے لگایا، سب سے معافی مانگی اور سب کو قرآن کے نیچے سے گزارا۔ بابا ان چیزوں کے متعلق حساس تھے، بہت جلدی جذباتی ہو جاتے تھے۔ اس طرح کے مناظر انہیں ایران عراق جنگ اور اپنے شہید دوستوں کی یاد دلاتے تھے۔ اسی وقت پروگرام ملازمان حرم افق چینل سے نشر کیا جا رہا تھا، جس میں شہداء کی بیویاں اپنی روداد سنا رہی تھیں۔ بابا نے حمید کو فون کیا اور کہا، فرزانہ کو یہ پروگرام دیکھنے نہیں دینا۔ ایک عرصے تک افق چینل دیکھنا ہمارے گھر میں ممنوع تھا۔ وہ دن ہم سب کے لیے سختی سے گزر رہے تھے۔ حمید کہتے، پورے بریگیڈ میں غم و اندوہ کسی کیفیت نے بسیرا کر لیا ہے۔
وہ بہت بےتاب ہو گئے تھے۔ حمید کے نماز شب پڑھنے کے طریقے میں فرق آ گیا تھا۔ جب بھی یونیورسٹی سے لوٹتی تو دروازے کے پیچھے سے ان کی دعاؤں کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ گھر میں داخل ہوتی تو ان کی نم آنکھیں ہر چیز کی گواہی دیتی تھی۔ وہ ٹھہرنا نہیں چاہتے تھے، جانا چاہتے تھے۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ شام سے حمید کے دوستوں کے فون آنے لگے۔ وہ فون کرتے تھے اور شام کی صورتحال بتایا کرتے تھے۔ آواز بہت دیر سے پہنچتی تھی۔ حمید انہیں حوصلہ دینے کی بھرپور کوشش کرتے، ہنسی مذاق کرتے۔ حمید کا ہر ایک دوست ان کا دل اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ان کے گروپ سے آغا میثم کہتے تھے، جب تک تم شام نہیں آ جاتے میں یہیں رہوں گا، یہاں آ کر دیکھ لو، پھر ایران لوٹ جائیں گے۔ حمید کے اسی ساتھی نے انہیں آخری لمحات میں گلے لگایا تھا اور کہا تھا، حمید، میرے 2 بیٹے ہیں، ابو الفضل اور عباس۔ اگر شام سے خیریت سے پلٹ گیا تو ٹھیک، اور اگر شہید ہو گیا تو میرے بچوں کو تم سیدھا راستہ دکھانا۔ حمید گھر آتے تو کہتے، میرے ان دوستوں کی بیویوں کی خیریت پتہ کریں جو شام چلے گئے ہیں۔ ان سے کہیں کہ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے یا کوئی کام ہے تو تکلف نہ کریں۔ میں بھی کبھی کبھار حمید کی نظروں سے بچ کر کمپیوٹر پر بیٹھ جاتی اور حمید کی ان کے باقی دوستوں کے ساتھ تصاویر دیکھتی تھی، خاص طور پر ان لوگوں کی جو شام گئے تھے اور صاحب اولاد بھی تھے۔ میرا دل بڑا جلتا تھا۔ رو رو کر ان کے لیے دعا کرتی تھی، خدا تعالیٰ سے کہتی، اے خدا، تجھے پنجتن کا واسطہ ہے، حمید کا یہ ساتھی صاحب اولاد ہے، انشاءاللہ بخیر و عافیت لوٹ آئے۔ ان دنوں میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کچھ ہی دنوں بعد میں انہی تصاویر کو دیکھ کر حمید کے لیے رویا کروں گی اور میرے روز و شب کا حساب ختم ہو کر رہ جائے گا۔ ایک دوست کے توسط سے کتاب دختر شینہ میرے ہاتھ آئی۔ میں نے اس کتاب میں ہم سے شباہت رکھنے والے ایک میاں بیوی کی داستان زندگی پڑھی۔ اس عشق کے بارے میں پڑھا جو ان کے درمیان موجزن تھا۔ شروعات زندگی میں شہید کی زوجہ کس طرح ان سے شرماتی تھی، اور پھر شہید کا مسلسل مشن پر جاتے رہنا، ان کے درمیان فاصلے اور دوریاں، یہ سب چیزیں میں اپنی شادی شدہ زندگی میں مشاہدہ کر سکتی تھی۔ ایک ایک صفحہ پڑھتی اور بہار کے بادلوں کی طرح آنسو بہاتی اور زور زور سے روتی جاتی۔ جیسے جیسے میں کتاب کے اختتام سے نزدیک ہو رہی تھی، اتنا ہی میرے خوف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ہماری زندگی اس کتاب کے اختتام کے جیسی نہ ہو جائے۔ کتاب کے ماحول اور کتاب دختر شینہ کے ہیرو میں اس قدر محو تھی کہ حمید کے آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ قریب کھڑے میرے بھیگے ہوئے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں اس کتاب سے اس قدر متاثر ہو گئی ہوں تو کتاب میرے ہاتھ سے لے لی اور اسے چھپا دیا اور بولے، آپ باقی کتاب نہیں پڑھیں گی، جہاں تک پڑھ چکی کافی ہے۔ اسی طرح روتی ہوئی حالت میں نے کہا، اس کتاب کی داستان ہماری زندگی سے بہت ملتی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے عشق کا اختتام بھی جدائی پر نہ ہو۔ میں اس قدر رنجیدہ تھی کہ کچھ گھنٹوں تک کوئی بات چیت نہ کر سکی۔ حمید جوسر کے ساتھ مصروف تھے جو ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ شعبہ مواصلات میں کام کرتے تھے، لہٰذا تکنیکی کاموں میں مہارت رکھتے تھے۔ کوئی بھی چیز خراب ہوتی تو پہلے خود ہی بنانے کی کوشش کرتے۔ چابی اور ساکٹ سے لے کر دروازے کے لاک اور نلکے تک بہت ہی کم ایسا ہوتا تھا کہ کوئی چیز باہر ٹھیک کرنے کے لیے دینی پڑے۔ کتاب دختر شینہ ذہن میں چل رہی تھی کہ مجھے اپنے نکاح کا پہلا دن یاد آ گیا جب میں نے حمید سے رسمی طور پر ہی گفتگو کی تھی۔ میں ان کا نام بھی نہیں لے پا رہی تھی اور اب حمید میرا سب کچھ ہو گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی دوری کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ فون کی آواز سن کر میں اپنے خیالات سے باہر آئی۔ یونیورسٹی کے اسکاؤٹ ہیڈ کا فون تھا۔ ان کا اصرار تھا کہ یونیورسٹی میں آنے والے نئے طالب علموں کے لیے منعقد ہونے والے کیمپ میں ساتھ چلوں۔ میرا دل حمید کے پاس تھا، انہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن میری باقی دوستیں بھی اس قافلے کے ساتھ نہیں جا سکتی تھیں، لہٰذا حمید کی رضامندی کے بعد اکتوبر کے مہینے میں طالب علموں کے ساتھ رامسر کی جانب روانہ ہوئی۔ کیمپ پر روانگی سے پہلے حمید کے لیے سوپ بنایا۔ عام طور پر جب کبھی کیمپ جانا ہوتا تو 2-3 دن کا کھانا تیار کر کے فریج میں رکھ دیا کرتی تاکہ حمید خود گرم کر کے کھا لیں اور بھوکے نہ رہیں۔ رامسر میں موسم ابر آلود تھا، تیز بارش ہوئی تھی۔ طالب علموں کے لیے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کے بعد دوسرے دن انہیں ساحل سمندر پر لے گئے۔ طوفانی لہریں تھیں۔ ہم نے طالب علموں کے ساتھ بہت ساری تصویریں کھنچوائی
اور پھر پہلوی میوزیم دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ کینو اور مالٹے کا موسم تھا۔ بعض طالب علم شرارت میں میوزیم کے باہر موجود باغ سے پھل اتار رہے تھے۔ حمید سے فون پر بات ہوئی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ قزوین کے پہلے شہید مدافع حرم رسول پور مراد کی آخری رسومات کے لیے ان کے آبائی علاقے قلعہ ہاشم خان گئے ہیں۔ وہ زیادہ بات نہیں کر پائے۔ جب میں نے کہا کہ طالب علموں نے پہلوی میوزیم کے باغ سے پھل توڑے ہیں تو انہوں نے کہا، عزیزم ان پھلوں کو کھائیے گا نہیں، پتہ نہیں کہ شاہ نے کس جگہ کے لوگوں کے مال سے اس باغ کو اپنی ملکیت بنایا تھا۔ جب آپ قزوین آئیں گی تو میں خود ہی آپ کے لیے بہت سارے موسمی اور کینو خرید لوں گا۔ حمید کو کلوچا پسند تھی، اسی لیے میں نے واپسی پر خرید لی۔ جس وقت گھر پہنچی تو حمید جم گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے کپڑے دھو کے رسی پر لٹکائے تھے۔ وہ اپنے کپڑے مجھے دھونے نہیں دیتے تھے۔ دعوتوں سے لے کر جم اور فوجی لباس وغیرہ کسی کو بھی نہیں دھونے دیا کرتے۔ پہلے سال جب ہم گراؤنڈ فلور پر تھے، وہاں کچن میں واشنگ مشین کا پانی کھالے کرنے کی جگہ میسر نہ تھی، اور اب جب اوپر والے فلور پر آئے تو کچن اتنا چھوٹا تھا کہ واشنگ مشین کا دروازہ بھی کھول نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے ہم کبھی بھی میرے جہیز کی واشنگ مشین استعمال نہیں کر پائے۔ ہم مجبور تھے کہ ان حالات کے ساتھ سمجھوتہ کریں اور خود ہی اپنے کپڑے دھوئیں۔ میں چاہتی تھی کہ 2 دن کی دوری کے بعد ان کے لیے اچھا سا پیزا بناؤں۔ میں نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا اور پکانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ حمید کے اپنے مطابق وہ شادی سے پہلے پیزا سے دور بھاگتے تھے۔ ایک بار کسی دوست کے ساتھ پیزا کھایا تھا جو ٹھیک سے پکا نہیں تھا۔ اسی وقت سے انہیں پیزا برا لگنے لگا تھا۔ پہلی بار ان کے لیے پیزا تیار کرنے کا ذہن میں آ گیا، جس کے باعث میں ہنس پڑی۔ جب میرے بنائے ہوئے پیزا کو پہلی بار دیکھا تو آنکھیں بند کیے پہلا لقمہ کھایا تھا۔ خوب چبایا تو انہیں اچھا لگا اور پھر باقی نوالے شوق سے کھائے تھے۔ اس کے بعد سے ان کی رائے مکمل طور پر برعکس ہو گئی تھی۔ ایسا ہو گیا تھا کہ خود سے کہتے، فرزانہ آج رات پیزا بنائے۔ جو چیز ہم نے باہر کھائی تھی وہ آپ کے بنائے ہوئے سے زمین و آسمان کا فرق رکھتی ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ یہ پیزا ہی ہے؟ پیزا کی تیاری کرنے میں مصروف تھی کہ دیکھا جیسے روٹی کی ٹوکری میں 2-3 کلو خمیر رکھا ہوا ہو۔ بہت غور کرنے پر معلوم ہوا کہ حمید سوکھی ہوئی روٹی پر پانی چھڑکنا چاہتے تھے تاکہ وہ خشک نہ رہے، لیکن کچھ قطرے پانی چھڑکنے کے بجائے انہوں نے گویا ساری روٹی کو ہی دھو لیا تھا اور پھر اسے لپیٹ کر ٹوکری میں رکھ دیا تھا۔ دروازے کی گھنٹی بجی تو میں سیڑھی کے کونے تک گئی۔ کچھ دیر انتظار کیا لیکن حمید اوپر نہیں آئے۔ کھڑکی کھولی تو دیکھا کہ مالک مکان کے بیٹے سے بات کر رہے ہیں۔ میں جلدی سے کچن میں آئی اور چنے کی مٹھائی کے کچھ ٹکڑے پلیٹ میں رکھے تاکہ مالک مکان کو دے سکیں۔ جب وہ سیڑھیوں سے اوپر آنے لگے تو ہمیشہ کی طرح یا اللہ کی آواز سنائی دی۔ حمید کی خیریت معلوم کرنے اور کیمپ کے تمام واقعات کی رودات سنانے کے بعد میں نے پوچھا، مالک مکان کے بیٹے کو آپ سے کیا کام تھا؟ ویسے میں نے مٹھائی کے کچھ ٹکڑے رکھے ہیں تاکہ آپ نیچے لے جائیں۔ حمید نے اپنے ہاتھ میں موجود کتاب کی طرف اشارہ کیا اور بولے، مالک مکان کے بیٹے نے یہ کتاب اپنی فوجی تربیت کے دوران کتاب خانے سے لی تھی مگر لوٹانا بھول گیا تھا، اسی لیے میرے حوالے کی ہے تاکہ واپس کر دوں۔ آیت اللہ دستگیب شیرازی کی کتاب گناہان کبیرہ تھی۔ میں نے حمید سے کہا، کتنی دلچسپ بات ہے، یہ وہی کتاب ہے جس کی تلاش میں ہم کتابوں کی دکانوں میں گئے تھے مگر ہمیں نہ ملی۔ اب جب کہ کتاب ہمارے پاس ہے تو مل کر بیٹھیں گے اور پڑھیں گے۔ حمید نے کتاب رکھ کر کہا، خانم ہم یہ کتاب نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہم نے تو یہ کتاب نہیں لی ہے، ہمارا نام بھی اس کتاب کے لینے پر نہیں لکھا گیا ہے، لہٰذا اسے پڑھنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ کتاب خانے کے عمومی مال سے ہے، اس لیے جب ہم اپنا نام لکھوا دیں گے تو یہ کتاب بھی پڑھ سکیں گے۔ میں اپنی امی سے فون پر گفتگو میں مصروف تھی۔ اس فوجی گھر کے حوالے سے بات کر رہے تھے جو ہمیں ملنے والا تھا۔ امی نے کہا، مجھے آہستہ آہستہ نئے گھر کی چیزوں کی تلاش اور کاموں کی انجام دہی کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ خدا حافظی کے وقت بابا نے فون لے لیا اور کچھ ہنسی مزاح کے بعد کہا، آج ہمارے پاس اس بار شام بھیجے جانے والے فوجیوں کے نام لائے گئے تھے، میں نے حمید کا نام ہٹا دیا ہے، اسے اس طرح بتانا کہ دکھی نہ ہو جائے۔ فون پر بات ختم ہوئی تو حمید کے رونے کی ہلکی سی آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کمرے کی طرف گئی تو دیکھا کہ حمید کتاب دختر شینہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور اسے پڑھتے ہوئے رو رہے ہیں۔ مجھے دیکھا تو کتاب بند کر دی اور کہا، آپ ٹھیک کہہ رہی تھیں، ان کی زندگی ہماری زندگی سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے۔ شہداء کی بیویوں نے اپنی جانب سے بہت قربانیاں دی ہیں۔ کسی عورت کا زندگی کے بوجھ کو تنہا اٹھانا نہایت سخت کام ہے۔
میں چاہتا ہوں کہ اب جب کہ میں نے شام جانے کے لیے اپنا نام لکھوایا ہے اور پھر اگر میری تقدیر میں شہادت لکھی ہوئی تو آپ بھی شہید کی زوجہ کی مانند صبر کیجیے گا۔ جس دوران حمید کے باقی دوست شام میں تھے، نئے فوجی بھیجنے کا معاملہ درپیش آیا تھا۔ حمید کے اشتیاق کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ ان کا نام ہٹا دیے جانے کی خبر انہیں کس طرح سناؤں۔ حمید نے مجھے سوچوں میں گم دیکھا تو اس کی وجہ پوچھی۔ بہت دیر تک تمہید باندھنے کے بعد میں نے کہا، بابا کا فون تھا، انہوں نے آپ کا نام ہٹانے کی خبر دی ہے، مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو بتا دوں۔ انہوں نے ماجرا سنا تو بہت دکھی ہوئے اور بولے، ماموں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں شام جانا چاہتا ہوں۔ 1-2 گھنٹوں تک انہوں نے کوئی بات نہیں کی، پچھلے دنوں کے برخلاف آرام بھی نہیں کیا۔ مغرب ہو چکی تو کپڑے تبدیل کیے تاکہ جم جا سکیں۔ جب گھر واپس آئے تو کہا کہ میری بابا سے بات ہو گئی ہے، شروع سے آخر تک ہونے والی گفتگو مجھے بتائی، یہ کہ انہوں نے بابا سے کیا کہا اور بابا نے ان کے جواب میں کیا کہا۔ پریکٹس کے بعد بابا سے کہا تھا، ماموں جان، اگر قسمت میں شہادت لکھی ہو تو یہیں قزوین میں بھی شہید ہو جائیں گے، اسی لیے آپ مجھے جانے سے نہ روکیں، مجھے جانے کی اجازت دیں۔ لیکن بابا راضی نہیں ہوئے، انہوں نے کہا تھا، اگر جانا طے ہے تو میری اور تمہارے بھائی کے حالات جانے کے لیے زیادہ سازگار ہیں۔ تم ابھی بھی جوان ہو، جس وقت میری یا سردار ہمدانی کی عمر کو پہنچو گے تو شام چلے جانا۔ اس رات حمید کو نیند نہیں آئی، میں جانتی تھی کہ اگر وہ اس بار نہ جا سکے تو انہیں صدمہ ہو جائے گا۔ صبح حمید کو کام پر روانہ کرنے کے بعد بابا کے گھر گئی، بہت دیر امی ابو سے بات کی، بابا سے درخواست کی کہ وہ جانے والوں میں حمید کا نام دوبارہ لکھوا دیں۔ میں نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں حمید کے شام جانے سے راضی ہوں، جس میں خیر ہے وہی پیش آئے گا۔ بابا نے کہا، حمید جائے گا تو شہید ہو جائے گا، اس بات کا اطمینان رکھو۔ ماما، جو میری تنہائی کے حوالے سے پریشان تھی، کہنے لگی، فرزانہ، میرے اندر تمہیں روتا دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو تم تاب نہیں لا سکو گی۔ ان کے جواب میں نے کہا، آپ کی باتیں میری سمجھ میں آتی ہیں، میرا دل بھی کہتا ہے کہ اگر حمید گئے تو شہید ہو جائیں گے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ ان کی سعادت کا راستہ روکوں۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ راضی ہو جائیں، حمید چاہتے ہیں کہ جا کر مدافع حرم بنے، بہت وقت سے وہ اپنے راستے کا انتخاب کر چکے ہیں۔ بابا نے میرے اصرار کو دیکھا تو راضی ہو گئے۔ طے ہوا کہ بابا بات کریں گے تاکہ حمید کا نام بھی نئے جانے والوں کی فہرست میں دوبارہ